والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سورہ آل عمران. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا اور اس کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کی طرف سے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. اس آیت میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے، طریقہ جو ہے وہ صرف اسلام ہے. تو عقیدہ بھی اسلام کا چاہیے اور طریقہ بھی اسلام کا چاہیے. اسلام عقیدے اور طریقے دونوں کا نام ہے. تو اگر عقیدہ دوسرا ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا اور طریقہ دوسرا ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا. اور ایسے لوگ جو ایسی اس قسم کی روش اختیار کریں گے اور کوئی اور عقیدہ یا طریقہ اللہ کے حضور میں لے کر پہنچیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں ہوں گے. ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اب دنیا میں تو انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی اپنے اس عقیدے اس طریقے کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑا سرمایہ خرچ کیا ہوگا. اور لوگ زندگیاں لگاتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر کہلاتے ہیں، فلاسفر کہلاتے ہیں، اساتذہ کہلاتے ہیں، بہت شہرت پاتے ہیں اور پھر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اور پھر ایک دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے جس میں ان کا نام ہو جاتا ہے اور ان کے فالوورز پوری دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن بڑی سمپل سادہ اور دو ٹوک حقیقت ہے جو اللہ نے بتا دی کہ کچھ بھی ہے، اللہ نے طے کر دیا کہ اسلام کے علاوہ اس کو دوسری چیز چاہیے ہی نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے کسی اور دین کا طریقہ اگر کوئی اپنائے گا اور پھیلائے گا تو اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو بتا دیا خسارہ ہے، نقصان ہے. اس لیے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت جو پہلے میں نے پڑھی ہے آیت، اس کے تحت اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی، یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے. فرمایا فَتَجِيُّ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تَجِيُّ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن آئیں گے.
فتجی الصلاۃ، بس نماز آئے گی، فتقول یا ربی انا الصلاۃ، تو وہ کہے گی کہ اے رب میں نماز ہوں، فیقول انکی علی خیر، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو بھلائی پر ہے، تو بہتری پر ہے، تو خیر پر ہے۔ فتجی الصدقۃ فتقول یا ربی انا الصدقہ، پھر فرمایا کہ صدقہ آئے گا، اور وہ بھی اسی طرح کہے گا کہ اے میرے رب میں صدقہ ہوں، فیقول انکی علی خیر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بھلائی پر ہے۔ ثم یجی الصیام، فرمایا پھر روزہ آئے گا، فیقول اے یا ربی انا الصیام، تو روزہ بھی اسی طرح کہے گا اے میرے رب میں روزہ ہوں، فیقول انک علی خیر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھی بھلائی پر ہے۔ فرمایا ثم تجی الاعمال، سارے اعمال آئیں گے ایک ایک کر کے، فکل ذلک یقول اللہ تعالی انک علی خیر، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمام اعمال کے جواب میں، فرمائے گا تم بھلائی پر ہو۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، جن کو یہاں پہ نیکی کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ فرمایا سب کو یہی جواب ملے گا کہ انک علی خیر، بے شک تم بھلائی پر ہو۔ یہ تو اسلام کے اجزاء اور اس کے پارٹس تھے نا، اب اس کے بعد فرمایا ثم یجی الاسلام، پھر اسلام آئے گا، اب پورا اسلام دین اپنے تمام شعبوں کے ساتھ، اپنے عقائد، اپنی فکر، اپنے تمام فلسفے کے ساتھ اور اپنے سارے اعمال کے ساتھ اسلام آئے گا، اور وہ یوں کہے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، اے میرے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ دونوں لفظ ایک دوسرے سے بنے ہوئے، اسلام میں سلام موجود ہے، اسلام سلامتی کا نام، اور رب کا نام بھی سلام ہے، تو یہ کتنا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک ہی مادہ ہے دونوں لفظوں کا۔ تو کیوں نہ ہو کہ اسلام اس سلام ذات نے بھیجا ہے، وہ جو یہ السلام و ذات ہے اس نے بھیجا ہے، تو دین اسی نسبت اور اسی تعلق کو بتائے گا، اے رب انت السلام وانا الاسلام، تو سلام ہے میں اسلام ہوں، فیقول انک علی خیر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ بے شک تو بھی خیر پر ہے۔ اب آگے جو فرمائے گا وہ یہ ہے، رب اس سے فرمائے گا بک الیوم آخذ و بک اوتی، اے میرے دین اسلام میں تیری وجہ سے ہی آج پکڑوں گا، جس کو بھی پکڑوں گا وہ تیری وجہ سے پکڑوں گا، وہ بک اوتی، اور جس کو بھی دوں گا تو تیری وجہ سے ہی دوں گا، یعنی جہنم میں اگر بھیجوں گا تو تیری وجہ سے، اور جنت میں اگر ڈالوں گا تو تیری وجہ سے، جو بھی آج فیصلہ ہوگا تیری بنیاد پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین، اس کو کہا گیا اسلام۔ ہم اسلام 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 کہتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اسلام کو کہاں جانے کا ذریعہ بنایا، ادھر جہنم میں یا جنت میں؟ اگر اس اسلام کو چھوڑا ہے، اگر اس اسلام کو کہیں سے توڑا ہے، اور اگر کہیں سے اس کو بدلا ہے،
اور اس میں ہم نے تبدیل کر کے تحریف کر کے اس کا ایک مکسچر بنا کے کچھ اپنا لیا ہے یا بالکل چھوڑ دیا ہے تو بس پھر جو ہے وہ ادھر جانے کا باعث بنے گا جہنم میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ. فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار. یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون ہیں؟ قیل من ہم یا رسول اللہ؟ تو ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، بس یہ ہے جنت کا طبقہ، یہ جنت میں جانے والا گروہ ہے. تو وہ راستہ، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور پھر اصحاب نے اس پہ عمل کیا، وہی راستہ جنت کا راستہ. اور اس پہ چلنے والے ہی جنت کے راستے میں گامزن. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 73 کے بارے میں کہا گیا کہ 72 اس میں سے جہنم میں جا رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے اکثریت ہی جہنم میں جائے گی. ایسا نہیں ہے. اکثریت تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے اور جو اس وقت سے لے کر آپ آج تک کنٹینیوسلی اس طریقے کو قائم رکھے ہوئے. اس میں صحیح عقیدہ اور صحیح فکر ہے، اس میں تمام اسلاف اور بزرگوں کا آگے نقش قدم ہے، اس میں اتباع سنت ہے، اس میں اتباع سلف ہے. جیسے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں بتایا گیا کہ، اور یہی اہل حق کی نشانی ہے کہ جو اتباع سنت اور اتباع سلف کے راستے پہ گامزن ہوں. اس میں شریعت ہے، طریقت ہے، اس میں ظاہری تعلیم بھی ہے، باطن بھی ہے، اس میں سارے عقائد ہیں، سارے افکار ہیں، اور اس میں بزرگوں کا ادب و احترام ہے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر ہے، ان سے محبت ہے. اس میں اللہ کے نبیوں سے محبت ہے، اصحاب سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہے، تمام اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، امام، تمام بزرگوں سے، ائمہ شریعت اور ائمہ طریقت دونوں سے، سب سے محبت. اور پھر ایز اے ہول پوری امت کے ساتھ ایک کنسنسس ہے. امت کے جو اجتماعی مقاصد و مفادات ہیں اس کے ساتھ پورا اتفاق اور ہم آہنگی ہے. یہ نشانیاں ہیں اس سواد اعظم کی جس کے لیے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ. اور اب رہ گئی یہ بات کہ پھر وہ جو 72 ہیں جن کے لیے فرمایا کلہم فی النار، کہ وہ سب جہنم میں ہیں. اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. اب ہم اس میں یہ نہیں کہتے، اس حدیث کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ سب کافر ہیں اور سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو یہ نہیں کہا جاتا. تکفیر ایک الگ مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے. تکفیر جو ہے بہت نازک مسئلہ ہے. اس طرح تکفیر نہیں کی جاتی کہ کسی بھی ظنی مسئلے میں، کسی بھی اختلاف کی صورت میں فوراً تکفیر کی جائے اور کہا جائے یہ کافر ہو گیا. اس لیے علماء دین اس میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں. جو صحیح علماء ہیں، جو واقعی گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح نہیں کہ بھائی ایک زبان جیسے کہہ دیا سب کو کہ بھائی یہ کافر ہوگا. ایک چیز کفر ہوتی ہے وہ جس کے ساتھ پائی جاتی ہے، جب کوئی اپنے کفر کا اظہار کر دیتا ہے دین سے کوئی بنیادی اختلاف کر کے،
تو بس اس کی تکفیر ہوگی، وہ اپنی جگہ دائر اسلام سے نکل گیا. لیکن ضروری نہیں کہ سب اس کے ساتھ متفق ہوں اور سب اسی کی طرح کہتے ہوں. جو کہنے والے اس کے ساتھ متفق ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ان کا اشر ہوگا پھر. لیکن یہ ضروری نہیں. بعض دفعہ اب ان سب کو ملائیں مثال کے طور پر تو یہ لاکھوں میں ہوں گے، 72 فرقے 72 جماعتیں لاکھوں میں. تو ان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو جس سے کفر سرزد ہوتا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے جس سے نماز چھوٹ جائے، جو نماز چھوڑ دے تو گناہگار ہے، لیکن وہی گناہگار ہے، اس کے ساتھ رہنے والے سب تو گناہگار نہیں ہیں. باقی اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ گناہگار نہیں کہلائیں گے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ گمراہی ہوتی ہے. پھر جیسے اگر کفر تک کوئی بات نہیں پہنچی، کسی نے اتنا بڑا انکار نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب سب ٹھیک ہے. نہیں، ایمان کے بھی کچھ درجات ہیں. ایک درجے میں ایمان کی کیفیت یہی ہے کہ اگر اس میں انکار یا کوئی چیز نفی کی جائے تو وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے درجے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو بالکل مائنس تو نہیں کرتی، لیکن ایمان کا نور گھٹا دیتی ہیں، ایمان میں خرابی پیدا کر دیتی ہیں. وہ گمراہی کے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں گمراہی کے لیول کی ہوتی ہیں. گمراہی کے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بے شک گناہوں سے زیادہ، عام جو فسق و فجور یا گناہ کے معاملات ہوتے ہیں اس سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. یہ عقیدے میں جو گمراہی ہے یہ اعمال بدعمالی سے زیادہ سخت ہے، فسق و فجور سے زیادہ سخت ہے. لیکن کفر نہیں کہیں گے. اور یہ بھی اس حدیث میں آ گئے کلہم فی النار، کہ ایسے لوگ سب جہنم میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس حال میں مر گئے اور اپنی گمراہی سے توبہ نہیں کی تو جہنم میں جانے کا سبب تو بنے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ ایمان موجود ہے، نفس ایمان موجود ہے. ایمان اپنی ذات میں موجود ہے. ہاں اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بد عملی سے زیادہ سزا دے گا. گمراہ کی سزا بد اعمال سے زیادہ ہے. ایک شخص ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ نہیں کیا اسے، پھر اس کی زندگی پوری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ شراب پیتا ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، فراڈ کرتا ہے. یہ سارے گناہ ہیں، بہت خوفناک گناہ ہیں اور سوسائٹی میں بہت معیوب ہیں. لیکن اخروی لحاظ سے اس سے زیادہ معیوب اور اس سے زیادہ سزا کا مستحق وہ شخص ہے کہ جو عقیدے کی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، اس میں اس نے کہیں گڑبڑ کی ہوئی اور اس کو کہیں اس نے ڈسٹارٹ کیا ہے، اس کو تبدیل کیا ہے اور اس میں وہ اپنی کوئی رائے قائم کی. تو دیکھیے آپ کہ یہ جو شخص ہے یہ ان سے ایسے سارے گناہگاروں سے زیادہ برا ہے آخرت میں. دنیا میں نہیں سمجھا جاتا. دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کو ظاہری لحاظ سے وہ بعمل بھی ہوتا ہے، وہ نیک بھی ہوتا ہے، برائیوں سے بچا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں ایسے گناہ کر رہا، لیکن اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے. تو پھر آخرت میں اس کی سزا زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ اس کی جو غلطی ہے وہ صرف اعمال کی حد تک ہے اور اس کی غلطی عقیدے میں داخل ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ جو اس وقت صحیح الفکر لوگ ہیں، جو صحیح اعتقاد و عقیدے پہ لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا جن میں لوگ زیادہ بحث کر رہے تھے اور جس میں اختلاف کر رہے تھے اور کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے. تو آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ 3 چیزیں ہیں جو پہچان ہیں. نمبر 1، اہل سنت وہ ہیں کہ جو تفضیل الشیخین یعنی شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت کے قائل ہیں. تمام صحابہ و اہل بیت پر جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو افضل کہتے ہیں، یہ پہلی علامت ہے. اور دوسری فرمایا کہ حب الختنین، اور دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ جو 2 دامادوں سے محبت کریں، یعنی عثمان و علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے محبت کرنے والے. اور تیسری علامت فرمایا المسح علی الخفین، جو موزوں پر مسح کے قائل ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو موزوں پہ مسح کا انکار کرتے تھے، اور یہ موزوں پہ مسح کرنے کا ذکر وہ چمڑے کے موزوں کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ عام موزے نہیں، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے، یا ایسے کسی موٹی چیز کے جس سے پانی پار نہ ہوا. تو اگر کوئی سردی میں موزے اتارنا نہ چاہے اور وہ وضو بنا کے اس نے موزے پہن لیے، تو اب جب وہ وضو بنائے دوبارہ تو اپنے موزے پہ مسح کرے. اگر مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسح چلے گا. آپ کو 1 دن 1 رات تک مطلب مسح کرتے رہیں گے، جب بھی وضو بنائیں گے مسح کرتے رہیں. اس کے بعد پھر اتارنے پڑیں گے، پھر اسی طرح کریں. اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات تک مسح کریں. یہ شریعت کی رعایت ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے، اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور بہت اصحاب نے اس کو روایت کیا. مسح علی الخفین اس کو کہتے ہیں. تو اب کچھ لوگوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت لی اور حدیث کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس پیروں کو دھو، تو دھونے کا مطلب ہے بس دھوتے رہو، مسح وسا کچھ نہیں. صرف سر کے مسح کا قرآن نے ذکر کیا ہے تو ہم سر پہ مسح کریں گے، باقی بس سب دھوئیں گے، یہ انہوں نے کہا. بظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اتنے سارے اصحاب سے جو کچھ آیا ہے اس کو انہوں نے ایک طرف ڈال دیا، اور جس پر امت اتفاق کر رہی تھی تمام صحابہ اور اس کے بعد تابعین، بڑے بڑے ائمہ. مگر ایک طبقہ تھا اور انہوں نے اپنا راستہ اپنایا اور پھر اس کو ڈینائی کیا، انکار کیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ نا آدمی عمل نہ کرے، دیکھیے فرق ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اکثر اس کو مکس کر دیتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے ایک آدمی عمل نہیں کرتا، وہ موزے پہ مسح نہیں کرنا چاہتا، وہ پیر دھونے کو ہی ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ساری زندگی اسی طرح کرے، اور جب بھی ایسا موقع ہے وہ موزہ اتارے اور پیر دھو لے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ مسح غلط ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، جو لوگ مسح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے. یہ ایک ڈینائل اسٹیٹ ہے، اور وہ ایک پریکٹیکل لیول تھا. تو آپ پریکٹیکل لیول پہ ایک اگر کوئی رکا ہوا ہے تو وہاں اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا، اور اگر چلا گیا وہ ڈینائل اسٹیٹ میں، اگر وہ چلا گیا انکار کی حالت میں، تو پھر یہ عقیدہ اعتقاد کا مسئلہ بن گیا اور یہ گمراہی ہے. تو یہ ایک لیول ہے گمراہی کا جو اب ان 72 فرقوں کے اندر پایا جائے گا. تو اب جو یہ فرمایا کلہم فی النار، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں چلے گئے. جیسے میں نے بتایا کہ جو کفر کی حد تک گیا اور جس نے انکار کیا، تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو، کسی کفر کو قبول نہیں کرے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی خسارے میں ہی رہے گا. تو اس کے لیے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. اور لیکن جو گمراہ ہو کر گیا ہے، اگر بالفرض رب نے اسے سزا دی تو پھر وہ ایک لمبی سزا کاٹے گا، اور پھر اس کے بعد گناہگاروں کا معاملہ ہے.
گناہگاروں کا جو معاملہ ہے وہ ان دونوں سے ہلکا ہے. یہاں اعمال کا مسئلہ ہے، اعمال کی سزا ہے، تو اعمال کی سزا پہلی 2 سزاؤں سے کم تر ہے جتنی بھی ہے. اللہ ہی جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے اور نہ دینا چاہے، کسی کو اپنی کسی وجہ سے بخش دے اپنی مرضی سے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے. وہ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء لمن یشاء. وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. تو پھر یہ لیکن ڈرنا تو چاہیے نا. بے خوفی خطرناک ہے.